کانپتی ٹانگوں کو جواب دیتی ہمت کے ساتھ وہ بھرپور کوشش کر کے متوازی قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ تاشفین کی گاڑی سے 2 منٹ بعد ہائی سپیڈ سے 2 موٹر سائیکل گزرے تھے جن کے اوپر 2 لوگ سوار تھے۔ جگن کے آنسو چھلک پڑے۔ کتنے ہی واقعات سننے کو ملتے ہیں، موٹر سائیکل سواروں نے فلاں جگہ پر فلاں شخص کو مار دیا، اکیلا ہے اور یہ 4 لوگ ہیں، ان کے پاس یقیناً اسلحہ بھی ہوگا، اس کے پاس تو نہ جانے کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ اور جگن ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر واش رومز کی جانب بڑھ گئی۔ اندر جا کر پہلے تو اپنا چہرہ دھو کر میک اپ اتارا، پھر فارس کا نمبر ملایا۔ آپ کو گھر سے گئے ہوئے صرف 15 منٹ ہوئے، اتنی جلدی میری یاد آ گئی؟ فارس، اس کی آواز کی لرزش فارس کا سارا شوخا پن دور کر گئی۔ آپا سب خیریت تو ہے؟ فارس تاشفین خطرے میں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کہاں ہیں؟ تاشفین نے مجھے ادھر مارکیٹ میں اتار دیا ہے۔ کس مارکیٹ میں؟ مجھے نہیں علم کہ یہ کون سی مارکیٹ ہے۔ فارس، تاشفین اکیلا ہے۔ اکیلا نہیں ہے آپا، اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے مارکیٹ کا نام بتائیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں نہیں جانتی ہوں۔ کسی سے پوچھ کر بتائیں پلیز۔ میں ریسٹورنٹ کے واش روم سے کال کر رہی ہوں۔ نام کیا ہے؟ دیکھ کر بتاتی ہوں۔ وہ واش روم سے نکلی، ایک طرف دیوار پہ لکھا ہوا ملا، اسٹیک ہاؤس۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے یہ کدھر ہے، آپ وہیں رکے، میں آ رہا ہوں۔ جگن کونے کی ایک میز پر بیٹھ گئی، بھیگی ہوئی پلکیں، پریشان چہرہ، مسلسل دروازے پر لگی نظریں۔ ویٹر اس کا آرڈر لینے آیا تو صرف ایک پانی کا گلاس منگوایا۔ جانتی تھی ویٹر اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت اس کو پرواہ تھی تو صرف ایک شخص کی، اور وہی نظروں سے اوجھل تھا، اور وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی گئی۔ فارس کو اس نے کھڑکی سے ہی دیکھ لیا تھا۔ اپنا والٹ کھول کر اس نے 500 کا نوٹ میز پر رکھا اور باہر نکل آئی۔ فارس موٹر سائیکل پر تھا، خود بھی اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، اور ایک ہیلمٹ جگن کی طرف بڑھایا۔ ممکن ہے کسی نے آپ کو یہاں رکتے دیکھ لیا ہو، یہ پہن لیں اور جلدی بیٹھیں۔ نارمل حالات ہوتے تو وہ بحث کرتی کہ اتنے بڑے فراق کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر اس وقت وہ سارا فراق سمیٹ کر گود میں رکھنے کے بعد بیٹھ گئی۔ میں نے بھائی کے فون پر پیغام چھوڑ دیا ہے کہ آپ کی طرف سے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کیسی نوکری ہے؟ 1 مہینے سے کم عرصے میں یہ تیسرا واقعہ ہو گیا۔ یہ سب قانون نافذ کرنے والے ملازمین کی زندگی کا حصہ ہے آپا۔ آپ ایک بہادر انسان کی بیوی ہیں، ہمت سے کام لیں۔ مارکیٹ سے نکل آئے مگر فارس نے گھر کی جانب جانے کی بجائے ایک فاسٹ فوڈ شاپ کے سامنے بائک روک دی۔ یہاں کیوں رکے ہو؟ میں آپ کو اس طرح گھر نہیں لے جا سکتا، یہاں رک کر تاشفین کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی کافی وغیرہ لیں اور خود کو تھوڑا مضبوط کریں۔ کرم داد، تم لائن پہ ہی ہو؟ جی سر۔ کیا وہ لوگ اب بھی پیچھے آ رہے ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ فاصلہ رکھ کر آ رہے ہیں، شاید کسی خاموش چوراہے کے منتظر ہیں۔ تم لوگ پہنچ گئے ہو؟ سر بس 4 منٹ کی دوری پہ ہیں، میں ان کو اسی طرف لے کر جا رہا ہوں، گولی مارو بھی تو خیال رکھنا کہ مجھے یہ لوگ زندہ چاہیے ہیں۔ جی سر۔ فون سپیکر پر لگا اس کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ بظاہر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر دماغ میں جگن کی فکر چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انتہا سے زیادہ ڈر گئی ہوگی، مگر جب اس کو کار سے اترنے کا کہا تب اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ رک کر اس کو تسلی دے سکتا۔ فون پر ان کمنگ میسج کی ٹون پر وہ ایک پل کو متوجہ ہوا۔ فارس کی جانب سے ملنے والے میسج نے بے چینی ختم کر دی تھی۔ چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تبھی شیشے میں ایک موٹر سائیکل قریب آتا محسوس ہوا۔ تاشفین کی حسیات پہلے سے ہی ہائی الرٹ پہ تھی۔ جیسے ہی موٹر سائیکل مزید قریب آیا، دوسرا بھی منظر میں آ گیا۔ تاشفین نے نامحسوس انداز میں سپیڈ کم کر دی۔ موٹر سائیکل والے جو سپیڈ پکڑ رہے تھے وہ آگے نکل گئے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل ختم ہونے لگا تھا۔ تاشفین کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک ہاتھ سٹیئرنگ پہ تھا، دوسرا گود میں رکھے غالب پہ، جس کا سیفٹی کیج پہلے سے ہٹا ہوا تھا۔ اب تو بس اٹھانا تھا اور نشانہ باندھنا تھا، اور یہاں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ غلطی ہوئی نہیں اور جان گئی۔ اس نے سپیڈ بڑھا دی۔ منزل پر پہنچ گئے تھے۔ دوسری پارٹی کو بھی شاید اسی مقام کا انتظار تھا، کیونکہ چادروں کی بکلوں سے کلاشنکوفیں اور موزر برآمد ہوئے تھے۔ چند سیکنڈ کی گیم ہوئی تھی اور فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج گئی۔ سڑک کا وہ حصہ خالی شیل سے کالا ہو گیا تھا۔ تاشفین جس گاڑی میں موجود تھا وہ چلتی ہوئی جا کر پول سے ٹکرا گئی تھی
اس کے اوپر گولیوں کے ان گنت نشان نظر آ رہے تھے۔ شدید فائرنگ کے بعد اب جیسے موت کی خاموشی کا راج ہو گیا تھا، جس میں صرف گاڑی کا انجن سسکیاں لیتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ رات کا اندھیرا جس میں خاموشی ناچتی ہے، وحشت رقص کرتی ہے۔ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے سوار اب نیچے اتر کر گاڑی کو نشانے پر رکھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے ڈرائیور سواری پر موجود رہ کر ہی اپنا کام کر گئے تھے۔ اس وقت چاروں کے چاروں ایک وقت میں گاڑی کی جانب بڑھے، اپنے کارنامے کا انجام دیکھنے کے لیے۔ بڑی دیر سے ہمارے ساتھ لکن میٹی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ نذیر حسین یوں ہی اس کو ہوا بنائے ہوئے تھا۔ یہ ایس پی ہوشیار تو نہیں، ہاں ایک نمبر کا احمق ضرور ثابت ہوا ہے۔ پنگے لیتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ اور سیکورٹی کے بغیر ایسے گھوم رہا ہے جیسے خالہ کے ولیمے پر آیا۔ دوسرا آدمی اپنے پان والے دانتوں کو دکھاتے ہوئے کہکا مار کر بولا، یہ میری زندگی کا سب سے آسان قتل ثابت ہوا ہے۔ تیسرے نے پوچھا، طاہر اب ہم جا کیوں نہیں رہے؟ نکلو اس سے پہلے کہ پولیس آئے۔ باقی تینوں کہکے مارتے ہوئے بولے، پولیس تو یہ مری پڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے۔ اور باس نے کہا تھا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے لاش دیکھ کر اس کی سانسوں کی تصدیق نہ کر لیں واپس نہ آئیں۔ یار میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یقیناً اتنی گولیوں کے بعد ایس پی کی لاش کے بھی پرخچے اڑ گئے ہونے ہیں۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگا لو کوئی کسر کہاں بچی ہے۔ میں لاش دیکھ لوں تو 2 دن نیند نہیں آنی۔ وہ تجھے اس کام میں ڈال کس نے دیا ہے؟ اگر تو اتنے چھوٹے دل کا ہے تو گھر پہ بیٹھ کر چائے پانی تیار کیا کر۔ مجھے بندہ مارتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا، بس مردے دیکھے نہیں جاتے، قبر یاد آ جاتی ہے۔ وہ بے جا تو ایڈا کھلاڑی۔ چل کھول دروازہ اور اپنے فون میں ایس پی کی تصویریں اتار تاکہ ہم نکلیں یہاں سے۔ چاروں نے ہتھیاروں کے ٹریگر سے ہاتھ ہٹائے ہوئے تھے۔ 2 نے آگے بڑھ کر ایک طرف کے دروازے کھولے۔ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی۔ گاڑی کے نیچے سے ایک آگ کا شعلہ اٹھا تھا جو سب سے اگلے والے کے سر میں سوراخ کرتا غائب ہو گیا۔ اگلے سیکنڈ میں ایک اور شعلہ پچھلے کے دل کو پھاڑ گیا۔ ایک کے پاؤں پر نشانہ لگا، وہ وہیں لگڑاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ چوتھے نے اتنی دیر میں فائر کھول دیا، مگر پیچھے سے آ پہنچنے والی گاڑی سے بلند ہونے والے موزر کا کارگر فائر اس کو بھی گرا گیا۔ اس کے ٹریگر دبانے والے ہاتھ اور ٹانگوں پر گولیاں ماری گئی تھیں۔ تاشفین نے اپنے ماتحتوں کو گھورا۔ تم لوگوں کے 4 منٹ پورے 5.5 منٹ ثابت ہوئے ہیں۔ اگر میں بر وقت گاڑی سے نہیں کودتا تو آج کام ہو گیا ہوا تھا۔ جلد از جلد یہ جگہ صاف کرو، ان کو لے جاؤ۔ جو بچ گئے ہیں ان کا علاج کرواؤ اور جو ختم ہو گئے ہیں ان کا سارا ریکارڈ نکالو۔ آیا یہ پہلے سے اس کام میں ہے یا آج پہلی واردات تھی؟ جی سر۔ سر آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے۔ آپ کی جیکٹ کی آستین ساری خون سے بھر گئی ہے۔ تاشفین نے اپنے سیدھے کندھے پر ایک نظر ڈالی جہاں سے اٹھنے والا درد اس کو بے حال کر رہا تھا، مگر اس نے سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے سڑک پر گرے آدمیوں کے لیڈر کے قریب جھک کر اس کو سیدھا کیا، جو پسینے میں شرابور تھا اور لمبی لمبی سانس لے رہا تھا۔ ایس پی ہوں، کوئی مذاق نہیں ہوں۔ لوگوں کو تحفظ دینے والوں میں میرا نام آتا ہے، اس لیے مجھے 6 گاڑیاں اور 12 اسلحہ بردار لے کر گھومنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو میں سن چکا ہوں کہ تمہیں بشارت حسین کے بھائی نذیر حسین نے بھیجا ہے۔ تمہاری زندگی بخش دینے کی بھی وجہ یہی ہے کہ تم عدالت کے سامنے بتاؤ گے کہ تمہیں یہاں کس نے اور کیوں بھیجا تھا، اور تمہارے ہڈی پھینکنے والے سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے تلاشی لے کر اس آدمی کی جیب سے فون برآمد کیا جس کی سکرین پر ڈائل لسٹ پر جو نمبر موجود تھا وہی ملایا۔ دوسری جانب چھوٹتے ہی پوچھا گیا، کیا کام ہو گیا؟ مجھے اس کی ڈیڈ باڈی کی تصویریں چاہیے تاکہ میں پریس میں دے سکوں کہ اپنے ساتھ الجھنے والوں کا ہم کیا حال کرتے ہیں۔ اس کے لیے تمہیں بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا نذیر حسین۔ فی الحال تو میں تمہارے بندوں کے بیان کے ساتھ ان کی تصویریں کل کے ہر اخبار اور آج کے ہر چلتے ٹی وی چینل میں دینے والا ہوں۔ نذیر حسین، خبریں دیکھنا مت بھولنا۔ تو تم بچ گئے ہو؟ جی الحمدللہ۔ سنا تو ہوگا ہی کہ اپنی ایک کہاوت ہے کہ ودی نو ستے خیراں، میرا بھی کوئی کچھ کیسے بگاڑتا جب مجھے بچانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو تاشفین اسرار کہ تم نے اپنی موت کو ماں کہہ لیا ہے۔ میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہارا غرور نہ توڑ دوں۔ میرے بھائی کو ملنے والی ایک ایک تکلیف کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا کہ بھائی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تاشفین کا دماغ سیدھا حارث کی طرف گیا تھا جس کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ تمہاری دھمکیوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اس وقت کس قدر تکلیف میں ہو۔ حوصلہ رکھنا، اگلی پیشی پر بشارت حسین کو سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید تو ہو کر ہی رہے گی۔ تیار رہنا۔ اس نے لائن کاٹ کر فون اپنے ماتحت کی جانب اچھال دیا۔
ساتھ ہی حکم دیا کہ مجھے گاڑی چاہیے۔ اپنا فون نکال کر فارس کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو؟ کیا جگن بھی ساتھ ہے؟ سنو، اس کو لے کر گھر جاؤ، مجھے ابھی ضروری کام ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، گھر پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ السلام علیکم۔ سر آئیں، گاڑی تیار ہے۔ وہ سر کو ہلکا سا خم کر کے جواب دیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ناظرین، ابھی ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر پولیس کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم حکام کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس واقعے کی تفصیل سے آگاہی حاصل کر کے آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ابھی ہم اپنے نمائندے کو آن کال لے رہے ہیں جو اس وقت جائے وقوع پر پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں فرید کہ اب تک آپ اپنے وسائل سے کیا جان پائے ہیں؟ اصل واقعہ کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم فائزہ، ابھی مجھے علم ہوا ہے کہ ایس پی تاشفین اسرار کی گاڑی پر 4 موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا ہے، مگر معجزاتی طور پر ایک دفعہ پھر ایس پی تاشفین اسرار بال بال بچ گئے ہیں۔ بازو میں گولی لگی ہے اور ہلکی پھلکی چوٹیں ضرور آئی ہیں، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ ہیں۔ البتہ 2 حملہ آور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں اور باقی 2 کی حالت بھی خطرے میں ہے، جن کو پولیس کی حراست میں نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پولیس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا جس میں حملہ آوروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ پر فائزہ، ہم بھی یہ بات تو جانتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ایسے حملوں کا سلسلہ بشارت حسین کے ڈیرے پر چھاپے والے واقعے کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ تاہم پہلے جب ان کی گاڑی کو راکٹ کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے بہت سے صحافی دوستوں نے یہی کہا تھا کہ یہ حادثہ اتفاقی طور پر پیش آیا ہے، تاشفین اسرار کو جان بوجھ کر ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا۔ مگر آج کے اس حادثے نے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ پہلا حملہ بھی اسی حملے کی طرح ٹارگٹڈ ہی تھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ایس پی تاشفین کے پاس ہی شاہ رخ کا قتل کیس ہے جس میں انہوں نے بشارت حسین کو ناقابل ضمانت وارنٹ پر گرفتار کیا تھا۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسے کام پہلے شاید ہی ہوا جہاں اتنے بڑے بزنس مین کو دن دہاڑے قتل کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ میڈیا پر شاہ رخ کے والدین کی جانب سے بیان جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ جنہوں نے اتنے عرصے بعد یہ کیس درج کرتے ہوئے کارروائی کی۔ مگر دوسری جانب بشارت حسین کی گرفتاری کے بعد سے پولیس کے ایک چوکی پر پیٹرول بم پھینکا گیا تھا جس میں 2 اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ البتہ ابھی تک کوئی جانی نقصان سامنے نہیں آیا، مگر عام آدمی کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں طاقتور کو اس کے کیے کی سزا دینا اس قدر دشوار ہے؟ عام طور پر پولیس کے بارے میں عوام کے درمیان یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ پولیس کمزور کی بجائے طاقتور کا ساتھ دیتی ہے۔ پر فائزہ، ہمارے کچھ افسران نے عوام کا اس محکمہ پر اعتماد پھر سے بحال کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان افسران میں تاشفین اسرار کا نام سر فہرست پایا جاتا ہے اور ان کے علاوہ ان کے بہت سے ماتحت افسران بھی اپنی نئی قیادت میں بہت سے کیسز کو پوری ایمانداری سے نمٹا رہے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ ایماندار اور دیانتدار ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے نیچے کام کرنے والا عملہ اپنی لائن سیدھی نہ رکھے۔ جی فرید، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کا تفصیلی معلومات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس اس گاڑی کی فوٹیج آئی ہے جس میں ایس پی تاشفین سوار تھے جب ان پر حملہ کیا گیا۔ ناظرین، گاڑی کی جو حالت ہوئی ہے آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اس کو دیکھ کر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ایس پی صاحب کا زندہ بچ جانا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے جا کر بیٹھی بلقیس بانو نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنی بیٹی اور شوہر کو مخاطب کیا۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے اپنا شاہ کھویا اسی طرح تاشفین کے گھر والے اس کو کھوئیں۔ حمید نیازی، چلو کیس واپس لے لیتے ہیں۔ دیکھو تو ظالموں نے گولیاں مار مار کر گاڑی کا بیرونی فریم ہی اڑا دیا۔ میرا تو یہی سوچ کر دل ڈوبے جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرا بچہ اس میں موجود ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ جذباتی باتیں مت کرو بلقیس، تم اس کے لیے دعا کرو۔ اس نے وقت کے فرعونوں سے ٹکر لی ہے۔ اس وقت ہم نے کیس واپس لیا تو ہم اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیں گے۔ اب چاہے ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے، ہر حال میں تاشفین بیٹے کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اب پیچھے ہٹنا مردانگی نہیں ہے۔ اوکھلی میں سر دے لیا ہے تو سر پر برستے موصلوں سے ڈرنا کیسا؟ انم، کیا تاشفین کے بیوی بچے بھی ہیں؟ انم، جو پوری طرح ٹی وی میں غرق تھی، ماں کے سوال پر چونکی۔ امی جی، مجھے علم نہیں ہے۔ دیکھو، وہ 2 دفعہ مجھ سے ملنے آیا ہے اور میں نے اس کی ذات کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اب کی دفعہ جب آئیں گے تو پوچھ لیجئے گا۔ تم ایسا کرو، اس کو فون کرو، کل رات کا کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائے، پھر میں اس کے بارے میں اس سے سارے سوالات پوچھ لوں گی۔ ابھی فون میں لاؤ، میری بات کرواؤ تاشفین کے ساتھ۔ امی، اس وقت کال کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ دیکھیں نا، ابھی خبروں کے مطابق وہ اس قدر کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں۔ کل بات کروا دوں گی، صرف 2 منٹ بات کروں گی، اس کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ تم فون دو، میں خود کال میں لا لیتی ہوں۔
انم نے بے بسی سے باپ کی جانب دیکھا، جنہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ انم نے کال ملا دی۔ چوتھی بیل پر کافی شور کے درمیان تاشفین کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاشفین بھائی، انم بات کر رہی ہوں۔ جی، میں نمبر پہچان گیا تھا۔ کہیے، سب خیریت ہے؟ جی سب خیریت ہے۔ اس وقت تو ہم لوگوں کو آپ کی خیریت کی فکر ہو رہی تھی، اسی لیے کال کی ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی ہوں، اس لیے امی سے بات کریں۔ جی ضرور۔ تاشفین بیٹے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ آپ کی دعا ہے، میں ایک دم فرسٹ کلاس ہوں۔ خبروں والے تو آپ کو علم ہی ہے کیسے مسالہ لگا کر بات بتاتے ہیں۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ کسی دن رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ وہ مسکرایا۔ جی، شادی شدہ ہوں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اپنی بیوی کو بھی ساتھ ضرور لانا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جی، ایک دفعہ کیس کا فیصلہ آ جائے پھر انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری کر دوں گا، مگر تب تک میں آپ سے ملنے ولانے سے گریز برت رہا ہوں۔ گھر پہ جوان بہن ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا کوئی سکینڈل بنا کر مخالف پارٹی ہمارے کیس پر حملہ کرے، کیونکہ وہ اس وقت ہر طرح سے آپ کو ڈھونڈ نکالنے کی کوششوں میں ہوں گے تاکہ آپ کو نقصان پہنچا کر کیس ختم کروانے کے لیے پریشرائز کر سکے، مگر انشاءاللہ ان کے ناپاک عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ چلو بیٹا، جیسے تم کہو، اللہ تمہیں کامیابی دے۔ تم نے ہم مجبور والدین پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جانے کتنے عرصے کے بعد ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ سب تم اور تمہاری ٹیم کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ماں جی، اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ آپ بس دعا میں یاد رکھیے گا، کل بڑا اہم دن ہے۔ انشاءاللہ بیٹے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں تو پل پل تمہاری کامیابی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ ابھی میرے فون پر ایک اور کال آ رہی ہے، آپ سے پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ نہیں، ابو سو گئے ہیں، میں نے ان کو نہیں بتایا ہے۔ پپو بی بی سی آیا تھا، مگر میں نے اس کو منع کر دیا کہ ابو کو مت بتائے، کیونکہ تاشفین بھائی کی کال آ گئی تھی۔ کہہ رہے تھے بینڈیج وغیرہ کروا لی ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ حسیب کی بات پر فارس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یار پریشانی والی بات تو ہے ہی، آئے دن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ میرا دل ڈرتا ہے، جب یہ گھر سے نکلتا ہے میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دور سے ہی اس پہ پھونک دیتا ہوں۔ اوپر سے پہلوان اتنا ہے کہ سیکورٹی گارڈ بھی نہیں رکھتا۔ تم آبا کو لے کر گھر آؤ، اتنی دشمنیاں بنی ہوئی ہیں، اس طرح باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میری غلطی ہے، میں نے سوچا وہ اتنا گھبرائی ہوئی ہیں، ذرا سنبھل جائیں تو تب گھر جائیں گے، پر اب تو وہ میری بات ہی نہیں سن رہی ہیں۔ تو تم بھائی کو کال کرو۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں، تم عباس کو صلاح دو۔ بائے۔ حسیب کی کال بند کرتا وہ جگن کی طرف آیا۔ آپا۔ فارس نے ایک دفعہ پھر رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، جہاں 12:30 ہو رہے تھے۔ جگن کو دیکھنے لگا، جو بت بنی بیٹھی بس فاسٹ فوڈ شاپ پہ لگے ٹیلی ویژن کی تاریک پڑی سکرین کو دیکھے جا رہی تھی۔ ٹی وی فارس نے کہہ کر بند کروا دیا تھا۔ آپا، چلے گھر چلتے ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ میرے لیے کیا حکم ہے، اب تو لوگ بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم پچھلے 2.5 گھنٹے سے یہاں ہی بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں۔ اس کو فون کرو اور بولو ادھر آئے۔ میں 3 دفعہ کال ملا چکا ہوں، کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا ہے۔ دوبارہ ملاؤ۔ وہ مصروف نہ ہوتے تو پہلی بیل پر ہی کال کا جواب دے دیتے۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس کو کال ملاؤ، پھر تمہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر چپ کر کے بیٹھے رہو، کیونکہ میں بھی تب تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک وہ خود ادھر نہیں آتا۔ یہ لوگ 1 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ فارس نے شاپ کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد باہر بیٹھ جاؤں گی، پر اس کے بغیر گھر نہیں جاؤں گی۔ پیاری آپا، غصہ جانے دو۔ جواب میں جگن نے اسے مکمل طور پر اگنور کر دیا۔ فارس فون لے کر باہر نکل گیا۔ دروازے سے باہر کھڑے کھڑے اس نے 3 دفعہ مزید کال کی، مگر جواب نہیں ملا۔ اب کہ فارس کو بھی تشویش ہونے لگی، اس نے میسج بھیجا، بھابھی گھر جانے سے انکاری ہو رہی ہیں، کال اٹھاؤ یا کال کرو۔ رات ڈھل گئی ہے اور ہم لوگ ایک فوڈ شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے 10 منٹ بعد میسج کا جواب آیا، پاگل آدمی، اس کو گھر لے جاؤ، میں ایک میٹنگ میں ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ تاشفین کے بغیر گھر نہیں جائیں گی۔ غصے سے کہہ رہی ہے یا پیار سے؟ بیٹا تو آ کر خود ہی پوچھ لے۔
دوسری جانب سے تاشفین نے ہنسی والی ایموجی بھیجی، ساتھ ہی کہا جگہ بتاؤ میں آتا ہوں۔ فارس نے ایڈریس لکھ بھیجا اور خود اندر آ کر جگن کے لیے کچھ پینے کو آرڈر کیا۔ 1:15 فارس کو میسج ملا، باہر آؤ۔ فارس شیشے کے پار گاڑی دیکھ چکا تھا۔ چلیں آپا، بھائی آ گیا۔ جگن پوری طرح متوجہ ہوئی۔ کہاں ہے؟ باہر گاڑی میں۔ فارس کی ہمراہی میں باہر آئی۔ سامنے کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ براجماع وہ اس وقت بھی فون پہ مصروف تھا، مگر اس کو دیکھ کر ہی جگن کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار سی برسی، ورنہ جب سے خبروں میں تباہ شدہ گاڑی کی تصویر دیکھی تھی جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ تاشفین نے اس کو دیکھ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ فارس کو موٹر سائیکل کی جانب بڑھتے دیکھ کر اگلا حکم دیا، فارس تم گاڑی میں آؤ، عامر تم موٹر سائیکل لے جاؤ۔ عامر نامی اہلکار جی سر کہتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ سے نکل گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تاشفین نے محسوس کر لیا تھا کہ اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھی ہے، مگر کہا کچھ نہیں۔ تاشفین کا فون بجنے لگا۔ جگن نے فون لے کر اگلی سیٹ کی جانب پھینک دیا۔ سارے فساد کی جڑ ہی یہ نوکری ہے۔ میں زندہ سلامت تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوں، کیا یہ کم ہے؟ ہاں کم ہے، بہت کم ہے۔ جانتے ہو تمہارے متعلقہ لوگوں کی جان کیسے سولی پہ اٹکتی ہے، جب گھنٹہ 2 تک یہی معلوم نہ ہو سکے کہ آیا تم زندہ بھی ہو کہ نہیں۔ تاشفین سمجھتا تھا کہ وہ شوق میں ہے اور اس وقت سمجھانا سود مند ثابت نہیں ہونے والا۔ اس نے آگے جھک کر جگن کا ٹھنڈا یک ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان چھپا لیا۔ فارس نے سارا رستہ ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ گھر پہ پہنچے تو صرف حسیب جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی تاشفین ہال کی روشنی میں داخل ہوا، حسیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فارس لب بھینچے کھڑا مسلسل تاشفین کو دیکھے گیا، جبکہ جگن کا اپنے آنسوؤں پر اختیار ختم ہو گیا۔ تاشفین نے جیکٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ ماتھے پہ آنکھ کے قریب سفید پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ کی اوپری جلد چھیلی گئی تھی۔ سارے لباس پر مٹی کے نشانات تو تھے ہی، مگر جیکٹ کی پوری آستین اور شرٹ کا اگلا حصہ خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ جتنی بری میری حالت بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں اتنی بری نہیں ہے۔ ذرا ہاٹ باتھ لیتا ہوں، اس کے بعد دیکھنا ایک دم فریش نظر آؤں گا۔ ہم تمہیں کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتے۔ یار فارس، تم تو سمجھدار ہو، تم بھی شروع ہو گئے ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے بغیرتوں کی طرح نہیں بیٹھ سکتا جب میرا بھائی باہر زندگی اور موت کی بازی کھیل رہا ہو۔ تاشفین تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ تینوں اداس چہرہ لیے ویسے ہی اس کے سر کھڑے رہے، حتیٰ کہ اس کو کہنا پڑا کہ یار تم لوگ تشریف رکھو گے کہ دعوت نامہ دوں۔ حسیب اس کے برابر بیٹھتا ہوا گویا ہوا، بھائی جاب چھوڑ دے۔ جاب چھوڑ دوں تو کیا موت کا فرشتہ بھی اپنے رجسٹر سے میرا نام مٹا دے گا؟ جگن آنسوؤں سے رندی آواز میں بولی، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ آخر ہم لوگوں کو تکلیف دے کر تمہیں کیا سکون ملتا ہے؟ کیا چاہتے ہو بزدل بن جاؤ؟ ایک ماں کے بیٹے کا قتل ہوا ہے، جانتے ہو وہ ماں بیٹا کھونے کے بعد رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور بھی کھونے پہ آئی ہوئی ہے۔ جوان اولاد تبھی موت مر جائے تو صبر آتے آتے آ ہی جاتا ہے، مگر یوں حادثاتی موت پر صبر نہیں آتا۔ جب آپ کے بے گناہ پیارے کو مارنے والے معاشرے میں دندناتے پھیرے ہوں اور دوسری طرف اگر سزا ہی نہ دو گے تو معاشرہ مر جائے گا۔ کیس عدالت میں لگ چکا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ تم ساتھ دو، تم جو کر سکتے تھے کر چکے ہو، پلیز اب اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ۔ جگن کے کہنے پر وہ دو ٹوک انداز میں بولا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ تب سے خاموش کھڑا فارس بولا، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا بھائی کہ اپنی سیکورٹی ٹیم کو ساتھ رکھا کرو۔ کس طرح سمجھاؤں کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہی آتی ہے؟ تم ایسی فضول باتیں کرنا بند نہیں کر سکتے؟ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میرے بھائی ادھر بیٹھے نہ ہوتے تو اس سوال کا جواب میں بہت اچھے سے دیتا۔ یہاں پہ سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے ڈنر کیا؟ جگن نے اپنے جوتے اتار کر وہیں صوفے کے قریب رکھے اور واش بیسن کی جانب بڑھتے ہوئے ان تینوں سے سوال کیا۔ فارس نے تاشفین کے آگے ہاتھ جوڑے، یہ دیکھ بھائی، اور کچھ نہیں تو میرے بندے ہاتھوں کی ہی لاج رکھ لے۔ تاشفین نے اس کے بندے ہاتھوں کو دیکھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے آنکھیں دکھا کر بولا، تو باز آ جا بیٹا، ورنہ الٹے ہاتھ کی پڑے گی۔ میرا سر دکھ رہا ہے اور یہاں میری کلاس لی جا رہی ہے جیسے میں 3 سال کا ننھا سا بچہ ہوں۔ نہ بھائی، کوئی اندھا بھی تجھے 3 سال کا نہیں کہہ سکتا، ہاں 30 سال کا ضرور ہے۔ جگر منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے ہاتھ پیر پونچھتی ہوئی مسلسل تاشفین کی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ میں کھانا باہر نہیں لاؤں گی، اگر بھوک لگی ہے تو تینوں وہیں اندر آ جاؤ۔ سب سے پہلے تاشفین نے اپنی جگہ سے اٹھا، جو حکم مائی لیڈی۔
بندے کی کیا مجال جو انکار کرے۔ جگن نے گھوری سے نوازا۔ جواب میں وہ مسکراتا ہوا ہاتھ دھونے لگا۔ آپا، ایک بات کہنا تھی۔ وہ بیڈ شیٹ بدل رہی تھی جب دروازے کے فریم میں حسیب آ کر کھڑا ہوا۔ ہاں بولو۔ وہ اصل میں میری کلاس فیلو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تمہارا کلاس فیلو مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ میرا کلاس فیلو نہیں، میری کلاس فیلو۔ او اچھا اچھا، کوئی لڑکی ہے؟ جی جی، مگر کوئی غلط مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شی از جسٹ اے گڈ فرینڈ۔ میرا اس کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے اپنے دوستوں کو آپ کی شادی کی تصویریں دکھائی تھیں۔ وہ آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو سویٹ۔ مگر چونکہ بڑی میں ہوں اس لیے ایسا کرو کہ اپنے دوستوں کو گھر پہ بلا لو۔ اچھا سا لنچ کرواتی ہوں، ساتھ میں سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تب ہی تاشفین واش روم سے برآمد ہوا۔ سلیو لیس ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، کندھے پر لگی بینڈیج پر خون جمع ہوا تھا۔ تاشفین، کیا خیال ہے؟ میں حسیب کے دوستوں کو لنچ پر بلانا چاہ رہی ہوں۔ میری طرف سے اجازت ہے، جب چاہو جس کو چاہو بلاؤ۔ میں نے کون سا مہمان نوازی کی فرائض سر انجام دینے؟ اس گھر میں ہر کوئی آزاد ہے سوائے میرے۔ حسیب ہنستے ہوئے بولا، آپا آپ نے ہمارے شیر کو ایک دن میں گیدڑ بنا دیا۔ واہ، کیسے اچھے بچے بنے گھر بیٹھے ہیں۔ تم اس کو زیادہ پمپ مت کرواؤ، پہلے ہی کوئی کم روب نہیں ڈال رہی، لے کر گھر پہ بٹھا دی ہے۔ توبہ، ایک چھٹی کیا کروا لی ہے، کسی بچے کی طرح شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اب آرام کریں تاکہ زخم سے خون رسنا بند ہو۔ عباس اسکول سے واپسی پر سیدھا تاشفین کے پاس آیا۔ آج مس پوچھ رہی تھی کہ تمہارے بھائی کا کیا حال ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگی کل ان کو گولی لگی تھی، زیادہ زخم تو نہیں آیا۔ اور میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کو گولی کیوں لگے گی۔ اب مجھے کیا علم، میرے گھر میں سب لوگ مجھے بچہ سمجھتے ہیں، مجھ سے باتیں چھپائی جاتی ہیں، ٹی وی دیکھنے پر پابندی لگی ہوئی ہے، فیس بک یا انسٹاگرام مجھے کوئی چلانے نہیں دیتا۔ بتاؤ، میری بھی کوئی زندگی ہے؟ بس یار، جب سے یہ ڈکٹیٹر عورت ہمارے گھر آئی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہی ہو رہے ہیں۔ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ بڑے بھائی، آپا کو کچھ مت کہنا، میری لڑائی آپ کے ساتھ ہے، آپا کے ساتھ نہیں ہے۔ اتنے سے تو ہو تم، ابھی سے فیس بک اور انسٹاگرام کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ میری کلاس کے سب بچوں کے پاس تمام سوشل سائٹس کے اکاؤنٹ ہیں، میں ہی ایک بینڈو ہوں جس کے پاس اپنا فون بھی نہیں ہے، کیونکہ تم دور حاضر کی 99% یوز کی طرح سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ملک کے مسائل حل نہیں کرو گے، بلکہ اپنے بھائی اور باپ کی طرح باعمل زندگی گزارو گے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میرا کلاس فیلو ہے نا فیصل رحمان، اس کے فیس بک پر 2000 دوست ایڈ ہیں۔ پلیز مجھے بھی اکاؤنٹ بنانے دو نا، فیس بک نہیں تو کم از کم سنیپ چیٹ کی ہی اجازت دے دے۔ سنیپ چیٹ پر تم نے کیا نکول کڈمین کے ساتھ سنیپ شیئر کرنی ہے؟ نہیں، میں الماس بھابی کو ایڈ کروں گا تاکہ بچوں کی تازہ تازہ تصویریں دیکھ لیا کروں۔ تاشفین نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ ماہا ملی تھی۔ ہیں سچ؟ کب؟ مجھے حارث کے ساتھ کام تھا، ایک دن اس کو ملنے اس کے گھر پہ جانا ہوا۔ ماہا کی ماں نے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں دیا، مگر وہ بھی آخر ہمارا خون ہے۔ اندر جاتے ہوئے ماں کے سامنے اعلان کر کے گئی تھی کہ چاچو آئی لو یو۔ صرف آپ کے لیے ایسا بولا؟ اس نے میرا نہیں پوچھا؟ عباس کے سوال پر حسیب بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارا نہ پوچھا؟ بھائی، تم نے ان دونوں کو چوری اٹھا کر لے آنا تھا۔ اس کی ماں بڑی بد دماغ ہے، یوں ہی کوئی نیا سوچا چھوڑ دے گی، ورنہ بچوں کو گھر پہ لانا کون سا مشکل ہے۔ عباس تاشفین کے سینے سے لگ کر لپٹتے ہوئے بولا، جب ہماری زینب آئے گی تب میں بھی الماس بھابی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دیا کروں گا۔ تاشفین اداس شکل بنائے کھڑی جگن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم بے فکر ہو، الماس کو تاشفین کے بچوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا ہے، البتہ وہ زینب کی ماں کو ہم سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ عباس چھٹ بھائی کے پہلو سے اٹھ کر جگن کے قریب ہوا، جیسے واقعی اس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ میری آپا کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ کیوں آپا؟ جگن ابھی تک تاشفین کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر عباس کو خوش دلی سے جواب دیا، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ پھر تاشفین سے اپنے خدشے کی تصدیق چاہی، کیا آپ نے آپی کو بتا دیا کہ میں ادھر ہوں؟ تم اور میں میاں بیوی ہیں، کوئی حرام تعلق نہیں ہے جو یوں ڈر کر جی رہی ہو۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا۔ تمہیں اس کی ناراضگی کی اتنی پرواہ تھی تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر خوش نہیں ہوں گی۔ اللہ جانے ایک دم سے ان کو آپ میں کون سا برا انسان نظر آنا شروع ہو گیا۔ جب رشتہ ہوا تب تو دن رات آپ کی اچھائیاں بیان ہوتی تھیں، قابلیت کے ڈنکے بجاتی تھیں۔ تاشفین ہنستا چلا گیا، میں نہیں مانتا، کیونکہ الماس کبھی میری تعریف کر ہی نہیں سکتی۔ کم از کم مجھے نگی کی شادی تو سکون سے دیکھ لینے دیتے۔ تاشفین سنجیدہ ہو گیا، اگر وہ کچھ کہے گی یا ادھر آئے گی تو میں دیکھ لوں گا۔ اگر وہ سیر ہے تو آپ کا غصہ سوا سیر ہے، اللہ ہی میرے حال پر رحم کرے۔ تاشفین مسکرایا، اس پل اس کا جی چاہ رہا تھا کہ جگن کو پکڑ کر اپنے دل کے سب سے محفوظ تہ خانے میں چھپا لے، جہاں اس کو کبھی کوئی تکلیف یا تنگی نہ آئے۔
بھائی آپ کو نیند نہیں آ رہی تو کیا ہم ایک فلم دیکھ سکتے ہیں؟ عباس کے سوال پر تاشفین نے اپنی نیم و آنکھیں پوری کھول کر وال کلاک پر نظر ڈالی۔ یار عام طور پر میرا دن یوں بھاگتا ہے کہ مجھے لنچ کرنے کا بھی ہوش نہیں رہتا اور رات دن گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آرام کروانے کے لیے آپ کو چھٹی کروائی ہے۔ عیادت پر آنے والوں کا تانتا بندھا رہا ہے۔ ابھی آرام سے بستر میں پڑے رہے۔ حسیب تم ان دونوں کو لیپ ٹاپ پر کوئی مووی لگا دو۔ شیبی کوئی مووی نہیں لگانی، نیڈ فار اسپیڈ لگانی ہے، میں یونیفارم بدل کر ابھی آیا۔ عباس چھلانگ مار کر بیڈ سے اتر کر بھاگ گیا۔ حسیب لیپ ٹاپ لینے چلا گیا۔ وہ بھی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب تاشفین نے آواز دی، کہاں جا رہی ہو؟ جگن مڑتے ہوئے بولی، عباس کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ تاشفین نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں کیا چاہیے بتائیں، لے کر آتی ہوں۔ تم ویری فنی۔ وہ شرم سے لال چہرہ لیے کمرے سے نکل گئی۔ تاشفین کے شکوے نے پیچھا کیا، کوئی جواب تو دے کر جاؤ، پوچھا تو ایسے تھا جیسے جو مانگوں گا کھڑے کھڑے دان کر دو گی۔ فراغت نے دماغ پر اثر کر دیا، چپ کر کے مووی دیکھیں، مینگو شیک بنا کر لاتی ہوں۔ یو آر اے لائر مسز جگن تاشفین۔ تھینک یو مسٹر تاشفین، جگن نے اونچی آواز میں کہا اور اسرار احمد کے کمرے کی جانب آئی۔ اندر سے آنے والی باتوں کی آوازوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے مہمان ابھی بھی یہیں تھے۔ وہیں سے کچن میں آ گئی، سنیکس اور ریفریشمنٹ لے کر واپس آئی تو دونوں بھائی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جگن نے لیپ ٹاپ ایک جانب ہٹانے کا اشارہ دیا اور ٹرے دونوں کے سامنے بیڈ پر رکھ دی۔ حسیب کدھر گیا ہے؟ 3 بج گئے، آج فارس بھی ابھی تک نہیں آیا۔ تاشفین کی نظریں ابھی بھی اسکرین پر تھیں۔ مشروب کے گھونٹ بھرتا ہوا بولا، فارس کا میسج آیا ہے، آج 5 بجے آئے گا اور حسیب بال کٹوانے گیا ہے۔ اچھا، آپ نے صبح سے دوا نہیں لی، پین کلر دے دوں؟ ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کیا درد نہیں ہے؟ درد تو ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا میں سوچ رہی تھی کہ آج کل میں بچوں کی شاپنگ کر لی جائے۔ فارس کہہ رہا تھا کہ کل پینٹ کرنے آ رہے، وہ کل 5 لوگ ہوں گے اور سارا کام صرف 2 دن میں مکمل کریں گے۔ کن بچوں کی شاپنگ ہونی ہے؟ تاشفین کے سوال پہ جگن کا جی چاہا کہ سر پیٹ لے۔ ہمسایوں کے بچوں کی۔ او اچھا، کیا اچھا؟ یہی کہ تمہارے 20 سال سے اوپر کے بچوں کی شاپنگ کر لیں گے۔ تم اپنے لیے بھی کپڑے وغیرہ خرید لینا، میرے پاس تو پہلے سے ہی ڈھیروں جوڑے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی جو کل پہنا تھا وہ نیا ہی لیا ہے۔ یقیناً تم نے اپنی جیب سے ہی خریدا ہوگا۔ جگن مسکرائی، ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود سے تمہارے لیے کچھ خرید لاؤں گا، تم اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر ان کو جو چاہیے ہو دلوا دینا۔ پیسے تمہارے پاس ہی ہیں، جہاں ضرورت ہو لگا لینا۔ اوہ وہ پیسے، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، ابھی آئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ تاشفین نے حیرت سے اس کی سمل کو دیکھا۔ 2 منٹ بعد وہ پیکٹ ہاتھ میں اٹھائے کمرے میں واپس آئی۔ پیسے وہیں کچن میں رکھ دیے تھے، شکر ہے وہیں سے مل گئے، ورنہ میں آپ کو کیا جواب دیتی؟ تاشفین مسکرایا، تم 2 ماہ تک بھی وہاں سے نہ اٹھاتی نا تو یہ پھر بھی تمہیں وہیں سے ملتے۔ کوئی چور بھی تو گھر میں گھس سکتا ہے۔ آپا، ایک پولیس والے کے گھر چور کو اس کی موت ہی لے کر آئے گی۔ تاشفین نے عباس کے بالوں کو ہاتھ سے بکھیرا اور چھیڑتے ہوئے بولا، ایسا ہی تیرا بھائی کوئی سپر ہیرو ہے نا؟ عباس نے فدا ہوتی نظروں سے تاشفین کو دیکھا، میرے بھائی کے سامنے کسی سپر ہیرو کی کیا اوقات ہے؟ تاشفین کا کہکا جاندار تھا، سر گھما کر جگن کو دیکھتے ہوئے بولا، اس کو کہتے ہیں اندھی محبت۔ جگن نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، بھائیوں کی آپس میں محبت قابل دید تھی۔